لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. سوال کا تو حق ہونا چاہیے یہ شریعت میں جائز ہے بھائی جان، جائز ہے. میں آپ کی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے وہی رنگ دے دیا جس کا میں منع کر رہا تھا. میں نے تو نہیں دیا، آپ کے ساتھ میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان کو اس کے لا سکتے ہیں. دے دیتے ہیں. جواب دے دیں، بات ختم، مجلس ختم ہو. دیکھیں عقیدے کا ثبات علماء دیوبند کی عبارت سے کرنا. اصل بات یہ خارج کرنا چاہتے ہیں. تسی دسو اپنا سوال کیا، غلط سوال نہیں کیا. ایک مقرر ہوتا ہے یہاں سے کوئی بول بھائی آپ بیٹھے رہے اس بات سے میرا نظریہ سن لیں. بھائی صاحب میرا نظریہ سن لیں اس مسئلے پر. یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں دیوبندیت کوئی معیار نہیں ہے. پلیز مجھے بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو صحیح عقائد ہیں ان سے خروج جو ہے وہ علماء دیوب، اس سے خروج یا اس میں دخول جو ہے وہ علماء دیوبند کی پابندی ہے دنیا میں، تو ہم پھر اس طرح دیوبندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ہونا بھی نہیں چاہتے اور ہم آپ کو بھی نہیں کہتے کہ آپ بنانا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بالکل شامل کرتے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں. جس کی اجازت نہیں مل رہی مجھے. ایک منٹ سر، اگر میری بات ہے نا میرا خیال ہے پھر ہمیں ویسے کچھ آپ یہ سننا سن لیا، آپ کا دل خوش ہو گیا، ہمارے لیے کافی. چلو ہم نے آپ کو خوش کر دیا، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کے مرض کی تشخیص کر کے آپ کو دوائی مرض کو تو ابھی پیش ہونا تھا، وہ پیش نہیں ہوا. بڑی مخالفت لی ہے، صرف ایک سوال کی اجازت دے دیں. یہ بھائی جان بڑے گرو ہے مجھ پہ. پہلے ڈیسائیڈ کر لو. ایک سوال ہوگا بس. پہلے چھوٹی ایک سوال. اگر آپ اس مذاکرے کو مزید چلانا چاہتے ہیں نا تو پہلے اصول یہ طے کر کے ان دونوں کے علاوہ اور بالکل اصول یہی تھا. یہی ہے، اب یہی بعد میں سوالات کے جواب یہ دیں گے. سوالات کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. اصول کی خلاف ورزی سے ہوئی. ہم پہلے اصول یہ طے کیا تھا. دوسرا جو میں گزارش کی تھی نا، جی اس طرح کا خیال رکھیں. اس کام کو جو ہے نا میں سائڈ آدمی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. نہ ملنے والے اتنا کر لیتا ہوں، نہ خود بھی صبح کام ہے. دینی مجلس دینی مجلس کا یہ اسی بھی کاروباری آپ تھک جائیں، آپ آرام فرما لیں کہ بھائی اگر موجود ہیں نہیں بھائی نہیں ٹائم اسی لیے پہلی بات یہ ہے ہمیں اس سچویشن کا پتہ نہیں. ہم انشاءاللہ ساری رات کا آپ جتنے دن رکھتے ہم رکھتے، لیکن ہمیں پتا تو میں نے آپ کا موضوع ہو چلا جائے گا. ایک ایک بندہ بولے گا، گزارش ہے کہ اصول کی خلاف ورزی خاموش رہے. ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ جو سوال متعلقہ کیا جائے اسی کا جواب بس تفصیل نہ کی جائے. آپ بھی ذرا اس کا پوائنٹ جو سوال کیا جائے اس کا جواب دیا جائے بس. اور تھوڑا سا غصہ رکھے. میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو 5 منٹ کر لیتے ہیں. 5 منٹ نہیں، بہت غصہ کا سوال ہے. 1 منٹ بھی کافی ہے. اگر 9 بج گئے 9:15 میں تو گل کر نظریہ بھی دستا اور انہوں نے میں بھی دس دیتا. سب میں ذرا بات مکمل کر جب میں شروع کر رہا تھا. ایک تو یہ بات ہے کہ دین اسلام کے اندر دیوبندیت معیار حق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اکابرین دیوبند
جو ہے انہوں نے جیسے مسائل بتائے امت تک جو ہے وہ دین پہنچانے کا ذریعہ بنے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ معصوم ہے اور اس بات پر ہے کہ جو انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے، یہ ایسا تو مطلب ہے کہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہا گیا آج تک کسی نے کہ جناب انہوں نے جو کہا آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے، اور نہ احناف کا ایسا نظریہ ہے اور نہ علماء دیوبند کا ایسا نظریہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو علماء دیوبند کے 20 سینکڑوں اختلافات آپس میں موجود ہیں، وہ نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اتفاقی نہیں ہے۔ مسئلہ حیات اب میں بتا رہا ہوں، جسمانی عنصری نام لے کر اب حیات کی عبارتیں پڑھی جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حیات میں اختلاف نہیں ہے، آپ اپنا مسئلہ یا تو جتنے لوگوں کی آپ نے عبارتیں پڑھی اس سے ایک ایک لفظ ثابت کریں کہ انہوں نے بھی کہا جسمانی عنصری حیات ثابت ہے، فلاں نے بھی کہا جسمانی عنصری، فلاں نے بھی کہا جسمانی عنصری، پھر تو بات بنے نا، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کے حوالے اسی طرح پیش کریں۔ جی جی سن لیں، ٹھیک ہے، اچھا چلیں بس ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اس مسئلے میں پھر علماء دیوبند گمراہ ہیں؟ بھائی اختلاف اگر ہو، جو سماع کا قائل ہو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اختلاف اگر کسی مسئلے میں ہو جاتا ہے نا تو ایک فریق اگر کسی مسئلہ ثابت ہو جائے تو دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے، یہ گمراہی اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کیونکہ سینکڑوں اختلاف ہوئے، ایک طرف دوسرا فریق گمراہ ہوگا، اس کا مطلب پورے ملک کے تمام بڑے مدارس کے فتاوی جات ہیں جو سماع کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ان سب کو ملا لیں، اگر سب کی باتیں ایک جیسی، نظریہ ایک جیسا ہوا تو میں آپ کا غلام۔ ٹھیک ہے، سب کا نظریہ ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک میں اختلاف ہے۔ سماع کے سبھی قائل ہیں، سماع کے سبھی قائل ہیں، سماع کے سبھی قائل بھائی ہیں۔ کیسا سما کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو وہ عند القبر کی پہلے تشریح کریں نا آپ۔ جب پوری مسجد نبوی میں سما آ گیا تو پھر کیا ایک کہتا ہے سما یہ ہے، نظریہ وہ بتا رہے ہیں، عند القبر کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پوری مسجد نبوی میں جہاں سے بھی سلام پڑھا جائے آہستہ آواز میں سنتے ہیں، یہ کہاں آ گیا؟ ایسا ایک منٹ، یہ نظریہ تو نہیں تھا نا، یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ ایک منٹ سن لیں، اس کا جواب دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی سماع میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ عند القبر یا پوری مسجد نبوی میں اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ساری مسجد میں سنتے ہیں کہ نہیں۔ عند القبر کے دونوں قائل ہیں، صرف بعض کہتے ہیں کہ پوری مسجد میں بھی سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں پوری مسجد میں نہیں سنتے۔ اس بات پر دونوں کا اتفاق ہے کہ عند القبر سنتے ہیں، اور ہماری بھی بحث اس میں ہے کہ آپ پوری مسجد کے ناقائل ہوں۔ عند القبر کا مسئلہ ہے، میری بات سنیں، عند القبر کے سبھی قائل ہیں۔ کوئی شخص جز کا قائل ہوگا تو کوئی شخص جز کا قائل ہوگا، وہ اس کو کوئی نہیں کہے گا یار تم کوئی شخص کا قائل ہوتا ہے تو کوئی جز بھی آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو خارج ہے بحث ہے، جز آ جاتا ہے نا اس میں، جب وہ کہے گا پوری مسجد نبوی تو وہ تو یہ تو اس میں دلیل بن ہی نہیں سکتی جب ایک شخص مسجد نبوی کا قائل ہے تو پھر یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ نظریہ بنا کہ جس شخص نے ایک قدم مسجد نبوی کے اندر رکھا وہ دیوبندی، اور جس نے باہر رکھا کیونکہ وہ بھی سما کا قائل ہے وہ بریلوی۔ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا نا اب تو۔ اچھا عند القبر تو سارے مانتے ہیں کہ سارے مانتے ہیں؟ سارے نہیں مانتے نا۔ عند القبر سب مانتے ہیں، سماع سب مانتے ہیں، کوئی قریب سے مانتا ہے، کوئی کہتا ہے مسجد کے دور والے احاطے سے بھی سنتے ہیں، لیکن سماع سارے مانتے ہیں، عند القبر وہ بھی مانتے ہیں۔ سماع کا کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے کہا جی جسد کی تصریح کریں اور اس کے ساتھ روح کا تعلق ہے کہ نہیں ہے اس کی بھی تصریح کریں، وہ میں نے عبارت پہلے پڑھ دی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسد مع تلبس روح، کہ جسم کے اندر روح ہے اس کے ساتھ زندہ ہے، اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے، تمام صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور اس پر بھی حدیث ناس۔ اب دوسری بات سن لیں، آپ نے پھر آپ نے قبر کی بحث شروع کر دی۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ کہ قبر اس گڑھے کو قبر نہیں کہتے، آپ نے یہ بحث شروع کر دی اور حوالہ دے دیا جی آپ ادھر بھی پڑھ لیں تسکین و صدور آپ پڑھ لیں، صفحہ 47 پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی سماع کے مسئلے کو چھیڑا، بھائی آپ نہ مانو اس قبر کو قبر نہ مانو، یہ تو بحث ہے ہی نہیں، موضوع بحث ہے ہی نہیں۔ بات تو یہ ہے سماع کا ماننا ضروری ہے، جو سماع کا قائل نہیں وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب انہوں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت پیش کی تھی وہ یہی، وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر کو برزخ قبر شریف میں بتعلق روح حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے روزہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلاۃ والسلام سنتے ہیں۔ یہ دیکھیں
یہ مسودہ تو لے کر قاری طیب صاحب آئے تھے, دستخط بھی کر دیے غلام اللہ خان صاحب نے, عنایت اللہ صاحب نے آ کر رپورٹ ڈال دیے. تو تسکین الصدور کی صفحہ 47 پر جو عبارت تھی وہ بھی آپ پڑھ لیتے. اور اب انہوں نے, وہ تو ہم پہلی اکابرین تو کہتے ہیں, فتاوی جات بھی آگے جی, یہ اس مسئلہ میں صرف اپنے آپ کو محض دیوبندی کہلواتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی اور تعارف ہی نہیں ہے. دیوبند کو تو پوری دنیا جانتی ہے نا. دیوبند اس لیے اپنا تعارف یہ محض کیونکہ جب دیوبند کے نظریات کو نہیں ماننا تو تلبیس ہے اپنے آپ کو دیوبندی کہنا. ابھی انہوں نے کہہ دیا نا کیا وہ معیار حق ہے. تو یہی بات ہم کہلوانا چاہتے تھے تاکہ جو حق اور باطل جو ہے نا وہ واضح ہو جائے کہ ان کا واضح نظریہ کیا ہے اور ہمارا واضح نظریہ کیا ہے. انہوں نے کہہ دیا بھی ہم علماء دیوبند کو معیار نہیں مانتے, لیکن بھی ہم باللہ تعالی ہم تو معیار مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک منٹ, یہ تو ایسا اتفاقی مسئلہ ہے, یقین جانیے سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایسا اتفاقی ہے کہ علامہ وحید الزمان غیر مقلد کو لکھنا پڑ گیا. کہتا ہے اور پیغمبر اسی دنیاوی جسم کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, اور جب زندہ ہوئے تو ہر ایک بات کو سمجھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ جب کوئی میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑے گا تو میں خود سن لوں گا, اور جو دور سے بے پڑے گا تو فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جائے گا. ان حدیثوں سے صاف نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور قبر کے پاس درود و سلام پڑھنا بنفس نفیس سنتے ہیں, اور اس پر تمام ائمہ اہل حدیث کا اتفاق ہے. اور یہ جو ایسا اتفاقی مسئلہ تھا کہ اس پر تو تمام علماء اہل حدیث کا بھی اتفاق ہے, لیکن جس طرح اہل حدیثوں میں سب سے پہلے اس مسئلے کا انکار کرنے والا اسماعیل سلفی گجرانوالے کا, اس نے کتاب لکھی, ممات پر کتاب لکھی, نام کیا رکھا, حیات النبی. ممات النبی رکھو اللہ کے بندے, نام کتاب کا نام رکھا حیات النبی, اندر لکھا اللہ کے نبی نہیں سنتے مردہ نعوذ باللہ. اور یہ تو مسئلہ ہی ایسی, ایک منٹ بھائی آپ پریشان نہ ہو, تو یہ تو مسئلہ اس طرح ہے کہ بھائی اہل حدیث بھی مانتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اس پر سب کا اتفاق ہے. جس طرح اہل حدیثوں میں سب سے پہلے اسماعیل سلفی نے انکار کیا, اسی طرح یہاں سب سے پہلے عنایت اللہ نے انکار کیا, اس سے پہلے کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں تھا. تو یہ میں نے ان کا بھی حوالہ پڑھ دیا کہ یہ ایسا اتفاقی مسئلہ ہے. کہتے ہیں نہیں معیار نہیں ہے علماء دیوبند. چلو اللہ کے نبی کی حدیث اللہ کرے مان لے, اللہ کرے اللہ کے نبی کی حدیث مان لے, مسند ابی یعلا صحیح سند کے ساتھ. حدثنا ابو الجہم الارزق بن علی حدثنا یحیی بن ابی بکیر حدثنا المسلم بن سعید عن الحجاج عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, اور نماز پڑھتے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہے کہ نماز پڑھنا جسم کو چاہتا ہے, تو اسی جسم کے ساتھ کہتے ہیں جی خود تو آپ جنت اپنے لیے پسند کریں اور اللہ کے نبی کے لیے وہ جگہ. مجھے مرزا کا ایک حوالہ یاد آ گیا, میں سنا دوں آپ. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ مانتے ہو اور اپنے نبی کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہو جو نعوذ باللہ تعفن کی جگہ ہے اور کیڑوں کی نجاست کی جگہ ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ یہ تو جنت الفردوس کیا ہے, میرے نبی کا جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کی ہے وہ جنت الفردوس سے اعلیٰ ہے. میرا نبی جہاں افضلیت اور فضیلت وہاں, میرا نبی جہاں نہیں اس جگہ کو وہ فضیلت حاصل نہیں جو آقا دو جہاں حبیب کبریا کو حاصل ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ بخاری کی روایت ہے. تو کہتے ہیں ان کے لیے وہ جگہ پسند کر لی, اپنے لیے وہ. تو مجھے تو خوف ہو گیا تھا کہ کہیں حضرت انکار ہی نہ کر دیں کہ جسم وہاں موجود ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جی اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم بالرفیق الاعلیٰ, کہ یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. تو جب دعا کی اس وقت زندہ تھے یا فوت ہو چکے تھے؟ کیا کہا تھا, مجھے پہنچا دے. مجھ میں کیا صرف میری روح کو پہنچا دے یا جسم کو بھی؟ کیا دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھ کو پہنچا دے, میری روح اور جسم کو پہنچا دے. تو بھی اللہ نے پہنچایا کیوں نہیں؟ روح وہاں چلے گی, جسم یہاں چلا گیا, نبی کی تو دعا قبول نہ ہوئی.
روح وہاں چلے گئی، جسم یہاں چلا گیا، تو یہاں سے انکار کر دو نا کہ جسم وہاں نہیں ہے، روح تو وہاں چلے گی، اللہ کے نبی کی دعا ضائع چلی گئی؟ نہیں، جانا ہے، کہتے جنت دیکھی، جنت جانے لگے، محل میں پوچھا کہ میرا آپ کا ہے، جانے کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی تب آئیں گے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جانا سب نے ہے، لیکن وہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد چلے جائیں گے، یا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی مدینے والی قبر میں نہیں گئے، جنت میں چلے گئے ہیں، تو پھر اس حدیث پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ تو آپ کے بھی نظریے کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں نے صحیح حدیث پڑھ دی، حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ دی ہے، اس کا ایک ایک راوی سکا ہے، اس کا ایک ایک راوی سکا ہے، صحیح ہے۔ پھر یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اور امام بہقی رحمہ اللہ جو بڑے محدث ہیں، شافعی المسلک ہیں، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو لکھا ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو لکھا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ علماء دیوبند نے صرف یوں ہی ٹیمیں لگا لی ہیں، کہتے جی یہاں سے سنتے ہیں، یہ کس طرح ٹیمیں ہوں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ ہے اندر کی چیز جو اس کو ٹیمیں کہہ رہی ہے، جو بزرگوں نے باتیں کی ہیں ٹیمیں۔ اللہ کے بندے قرآن پاک کی آیات کے تحت مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین نے لکھا ہے، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ کے تحت لکھا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کے تحت لکھتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کے تحت عقیدہ حیات النبی کو لکھا ہے، اور آپ پتہ نہیں کیسے کیسے اس کے بارے میں الفاظ کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ کے تحت علماء نے، مفسرین نے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے۔ تو بے شمار آیات اس پر ہیں، موجود ہیں، جس کے تحت من یخرج من بیتہ، کیسے ہے آیت؟ مہاجرن الی اللہ و رسولہ کے تحت لکھا ہے کہ جو گھر سے نکلے ہجرت کرتا ہوا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کے رسول وہاں اگر نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن کتاب اللہ ہے اور قیامت تک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہاں ہجرت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ وہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو پھر مہاجرن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال، اے بلال آتا کیوں نہیں ہے؟ ما ہذہ الجفوا، یہ کیسی بے وفائی ہے بلال، تو آتا نہیں ہے۔ جب بلال وہاں گیا، حسنین کریمین نے کہا، کیا کہا کہ وہ دور آقا کے دور کی اذان ہی سنا دیں، آقا کے دور کی اذان سنائی۔ بلال وہاں سے کیوں چلا گیا؟ اگر وہاں کچھ تھا ہی نہیں تو وہاں لینے کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا ما ہذہ الجفوا یا بلال، یہ کیسی بیزاری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، حج کیا میری زیارت نہ کی تو یہ بڑی بے وفائی ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، سنن دارقطنی میں روایت ہے جو میری قبر کی زیارت کر لے اس پر شفاعت واجب ہے۔ اس لیے علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے مدینہ جائے، مکہ نہ جائے، پہلے یہاں سیدھا مدینہ شریف جائے، وہاں صلاۃ و سلام پڑھے، فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھیں، فتاوی شامی اٹھا کر دیکھیں، نور العزا اٹھا کر دیکھیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک فقہا کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے رہیں، ہر ایک نے یہی کہا ہے آقا کے مزار پر جائیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا نذرانہ پیش کریں، پھر خلیفہ اول پر سلام پڑھیں، پھر خلیفہ ثانی پر سلام پڑھیں۔ اسی لیے تو ابن عمر یوں ہی کرتے تھے، سفر سے واپس آتے آقا کے حجرہ میں آتے، وہاں سلام عرض کرتے۔ یہ تو پوری صدیوں پہ ایک عقیدہ مشتمل چلا آ رہا ہے، آپ آج اس کا انکار کس طرح کرتے ہیں؟ پوری 1400 سال میں عنایت اللہ شاہ پہلے ایک بندہ ایسا دکھا دیں جو سوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو، ایک بندہ ایسا نہیں۔ دلیل کی بات دور کی ہے، جو دو دلیلیں دیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ وہ مطلب کی نہیں، جنت میں جانے والی وہ مطلب کی نہیں، مطلب کی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔
میں نے پڑھ دی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اب میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں جی پتہ چلے گا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا ہوا ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں یہ کون سی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو میری قبر کے پاس آ کے سلام پڑھے میں سنتا ہوں. یہ من گھڑت تو نہیں ہے. لو میں پڑھتا ہوں, کرو جرا اس پر. تم نے کیا جرا کرنی ہے. یہ وہ ہے جو خاتمۃ المحدثین ہے, جس کا قول اسماء رجال میں بطور دلیل کے سمجھا جاتا ہے. فتح الباری. اور یہ حنفی نہیں, دیوبندی نہیں ہے, یہ شافعی المسلک ہے. اس نے فتح الباری میں عقیدہ حیات النبی کو دلائل سے ثابت کیا ہے. صفحہ 619 پہ وقت جمال بیہقی کتاب لطیفا فی حیات الانبیاء فی قبورہم اورد فی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ نے, جو مشہور محدث ہیں, انہوں نے ایک لطیف کتاب اس مسئلہ حیات النبی پہ لکھی ہے اور اس میں حدیث لے کر آئے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں اخرجہ من طریق یحییٰ بن ابی کثیر, اور ان کے جو راوی ہیں ان میں یحییٰ بن ابی کثیر ہوا من رجال صحیح, یہ صحیح کا رجال ہے, صحیح بخاری کا راوی ہے, یہ ثقہ راوی ہے. عن مسلم بن سعید وقد وثقہ احمد و ابن حبان عن الحجاج, اور دوسرا راوی مسلم بن سعید ہے. اس کو ثقہ کہنے والا معمولی آدمی نہیں, وہ آدمی ہے مکہ مدینے والے جس کے مقلد ہیں, مکہ مدینے والے جس کے مقلد ہیں. یہ وہ آدمی ہے, اور یہ وہ آدمی ہے جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. یہ وہ آدمی ہے جو امام محمد کا شاگرد ہے. ہاں جی. اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے. عن الحجاج الاسود ہوا ابن ابی زیاد البصری قد وثقہ احمد, اس کو بھی اسی امام احمد نے ثقہ کہا ہے. ابن معین نے بھی کہا جو اسماء رجال کا ماہر ہے. عن ثابت عنہ, ثابت بنانی کی ثقافت میں کسی کو شک نہیں ہے. اخرجہ ایضا, کہتے ہیں صرف اسی نے نقل نہیں کیا, اس کو نقل کرنے والا ابو یعلا موصلی ہے جس کی روایت میں نے پڑھ کے سنا دی ہے. وفی مسندہ ھذا الوجہ وخرج البزار لیکن وقع عنده عن الحجاج. پھر آگے انہوں نے اور حدیثیں نقل کی. وشاہد الحدیث الاول ما ثبت فی صحیح مسلم من روایت حماد بن سلمہ عن انس رفعہ, کہہ رہے ہیں اس کی شواہد میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, اور وہ بھی حضرت انس سے. مررت بموسیٰ لیلۃ اسری بہ عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ, کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء فاذا موسیٰ قائم یصلی, میں نے انبیاء کی جماعت میں اپنے کو دیکھا, موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے. فاذا رجل ضرب جاد کانہ وفیہ عیسی ابن مریم قائم یصلی اقرب الناس بہ شبہا عروۃ بن مسعود. وإذا ابراہیم قائم یصلی, ابراہیم بھی نماز پڑھ رہے, عیسیٰ بھی نماز پڑھ رہے, موسیٰ بھی نماز پڑھ رہے. اشبہ الناس بہ صاحبکم, ابراہیم میرے مثل اور عیسیٰ عروہ بن مسعود کے مثل. پھر آگے وہ حدیث سن لیں, وہ حدیث سن لیں. وقال فیہ وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم, مجھ پر صلاۃ پڑھا کرو اس لیے کہ تمہاری صلاۃ مجھ تک پہنچ جاتی ہے, اگر وہاں کچھ ہے نہیں پہنچنے کا فائدہ کیا. کہتے ہیں سندہ صحیح. بیچ میں تو نہیں لکھا, حدیث کی بات بات پڑھ کے سنا رہے ہیں. ابھی فی الحال اخرجہ ابو شیخ فی کتاب الثواب, محدث ابو شیخ نے اپنی کتاب جس کا نام کتاب الثواب ہے نقل کیا ہے. بسند جید, جید سند کے ساتھ نقل کیا ہے. کیا لفظ ہیں؟ کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری, جو میرے قبر کے پاس آ کر درود پڑھے گا سمیتہ بنفس نفیس سنوں گا. ومن صلی علیہ نائیا, جو دور سے پڑھے گا, جو ساندے سے پڑھے گا, جو لاہور سے پڑھے گا, جو امریکہ فرانس جہاں سے بھی پڑھے گا, بلغتہ, وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا. ابن ماجہ کی دوسری حدیث حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی میں بھی نقل کی. اس کے راوی ثقہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ, افضل دن جمعے کا ہے, اس میں آدم پیدا ہوئے, اسی میں قیامت آئے گی, اسی میں سور پھونکا جائے گا. اکثروا علیہ فیہ الصلاۃ, مجھ پر اس میں درود کثرت سے پڑھا کرو. صحابہ کے ذہن میں سوال آ گیا
کہ یا رسول اللہ اذا ارمتا، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو عام ضابطہ تو یہی ہے، پھر وفات کے بعد درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ فوت ہو جائیں گے ہڈیاں اور جسم ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنو صحابہ، ان اللہ، بے شک حرم، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اللہ نے حرام کر دیا ہے، بتلا دیا جس طرح اب پہنچتا ہے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا۔ اور آگے ابن ماجہ میں روایت کر دی، نبی اللہ حی یرزقو، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو تو رزق ملتا ہے، تو سلام والا قضیہ نہ چھوڑنا، صلو علیہ، مجھ پر درود پڑھنا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، صلو علیہ، مجھ پر صلاۃ پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اس لیے شیخ سکریہ نے فضائل درود شریف میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ لکھ دیا۔ وہ کتاب ہی پڑھ لیتے، جماعت میں 4 مہینے لگا لیتے تو عقیدہ تو ٹھیک ہو جاتا نا۔ تو بس میں نے یہ احادیث کچھ پڑھ دی، کچھ آیات کے میں نے حوالہ دے دیا، ان آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے، احادیث میں نے پڑھ دی، ان کی صحت بیان کر دی میں نے، اور اس کے علاوہ اکابر علماء دیوبند کے تمام عقیدے کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اب فمن شاء فلیرضى فمن شاء فلیسخط۔ باقی دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ خلط مبحث نہ کی جائے، یہ جتنی گفتگو حضرت نے فرمائی ہے یہ ساری کی ساری خلط مبحث ہے۔ چاہیے تو یہ تھا ان کو کہ جو مطالبہ کیا گیا ہے اس مطالبے کے مطابق آپ عبارات پڑھتے اور پتہ لگ جاتا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ حیات النبی کا نظریہ آپ نے رکھا اور جسمانی عنصری حیات کی بات کی، لیکن جب عبارات پڑھی ہیں تو وہ ساری کی ساری صرف یہ موضوع تھا کہ حیات النبی کے قائل ہیں، حیات النبی کے قائل ہیں، فلاں نے حیات النبی پر ایک تصنیف لکھ دی، فلاں نے کہا کہ یہ حیات النبی ہے۔ بھائی حیات النبی تو الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، موضوع بحث اس وقت ہے جسمانی عنصری حیات، بات تو اس پر کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے اس پر 2-3 جو روایات پڑھی ہیں میں اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا جی کرو جرا، جرا کی بات یہاں ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ جناب اس پر ایسی جرا کرو جس پر ہم کہیں کہ جناب بالکل قلعدم اس کو کر دیا جائے۔ بہت سی ضعیف روایات ہیں جو علماء کرام جو ہے وہ فضائل میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح صراحتاً سنیں وہ تو میں نے بتانا نا، ابھی آپ نے بات کر لی نا، ٹھیک ہے، تو صراحتاً بہت سے ایسی باتیں ہیں جو کہ فضائل میں بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب اس کو ایسا عقیدہ بنا لیا جائے جس کی وجہ سے فریق مخالف کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر لیا جائے۔ قاری طیب صاحب کی موجودگی میں جب اس مسئلے کا تصفیہ ہونے لگا، اس پر ان کی پوری ایک ڈیٹیل موجود ہے جو انہوں نے خود اپنے قلم سے لکھی تھی۔ خدام الدین 1962 کے رسالے کے اندر یہ ساری ڈیٹیل ان کے قلم سے موجود ہے۔ اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ کوئی بنیادی اساسی مسئلہ نہیں ہے۔ فریقین بیٹھے تھے اور اسی پر بات ہوئی، اور فریقین کے نظریے کا معلوم ہی ہے، اختلاف پتہ ہی ہے، ایک طرف شیخ القرآن اور ایک طرف پیر عنایت اللہ شاہ صاحب اور دوسری طرف حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کے درمیان جو تصفیہ تھا جو آج تک چل رہا ہے، اس تصفیہ کے بارے میں، اس اختلافی مسئلے کے بارے میں قاری طیب صاحب مرحوم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بنیادی اساسی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب بنیادی اساسی مسئلہ نہ ہو تو اس وقت پورے ملک میں اس بات کی آگ لگا دینا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، تو ایسی بات اس کے لیے پھر آپ اسبات کریں نا۔ کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے کے لیے آپ کو دلیل قطعی کی ضرورت ہے، ٹھیک، اور خبر واحد پڑھ کر آپ جو ہے وہ اپنا روایت کچھ اور آپ نظریہ کچھ بنائیں۔ سب سے پہلے آپ نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون پڑھی، دلائل کی بات ہے، آپ ازرق بن علی کی ثقافت ثابت کریں۔ آپ نے ایک راوی بیان کیا ازرق بن علی، میں کہتا ہوں اس کی ثقافت ثابت کر دیں، میں کہوں گا ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے بھی خبر واحد، میں عبارات سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے اس کیفیت کی پتہ ہوتا میں بھی کتابیں لے آتا کہ یہ خبر واحد ہے، خبر واحد سے آپ عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، اور ازرق بن علی کی آپ ثقافت ثابت کریں، ایک روایت۔ دوسری روایت آپ نے جو پڑھی من صلی اللہ علیہ قبری، اس کے اندر محمد بن مروان سدی ہے، ٹھیک، اس کا بھی آپ نے وہ ماخذ کا حوالہ جو دیا ہے کتاب الثواب ابو شیخ۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کریں کہ کتاب الثواب ہے یا کتاب الصلاۃ ہے، بعض علماء اس کو کتاب الصلاۃ لکھ رہے ہیں، بعض کتاب الثواب لکھ رہے ہیں، اور ذرا اس کتاب کا کوئی نسخہ تو دکھائیں ہم۔ سب سے پہلے تو اصل ماخذ تو ہونا ضروری ہے نا، ایک حدیث کی کتاب ہے جس سے ماخذ لیا جا رہا ہے، اس کتاب کو سامنے ہونا چاہیے، پتہ لگے بھی ہاں یہ کتاب ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر وہ ناپید ہو چکی، تو پھر وہاں سے لینا چاہیے جو اس کے بعد والا ماخذ ہے، اس کے اندر سند کیا بیان کی ہے، اس سند کو بیان کریں۔
مجہول راویوں سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ایک روایت کو آپ عقیدہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. محمد بن مروان سدی مولانا سرفراز صاحب خود فرماتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے, اس کی روایت ہے یہ. اور دوسری سند اس کے بھی ہم بات کریں گے, جب آپ بات کریں گے اس سند پڑھیں گے وہ والی, پھر ہم بات کریں گے کہ ایک طرف محمد بن مروان سدی, دوسری روایت میں دو راوی جو ہے وہ مجہول ہے. آپ اس کی ثقافت ثابت کر دیں, میں روایت مان لوں گا. ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن ارج نمبر 1. اور اس کی پڑھی نہیں روایت. سنے نا, آپ نے من صلاح لیا کبھی روایت نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے نا, بات پوری کر روایت پڑھی ہے نا. میں اس روایت کی سند کی بات کر رہا ہوں, میں اس تینوں روایت پر جرا کر رہا ہوں, کیونکہ بقول آپ کے آپ نے کہا جی آپ جرا کریں تو اب مجھے جرا کا حق ہے نا. نمبر 1 ہوگی. اب یہ دوسری روایت پر جرا میں عرض کر رہا ہوں. نمبر 1 یہ من صلاح علیہ قبری جو روایت ہے, اس کے اندر 2 راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں, اس کی ثقافت مطلوب ہے. وہ ذرا اس کے حالات بتا دیں ہمیں کہ یہ واقعتاً یہ اس راوی کا یہ حال ہے, فلاں نے اس کو سکہ کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, پھر واضح ہو جائے گی بات کہ واقعتاً یہ اتصال ہے, متصل ہے. نمبر 1 راوی عبد الرحمن بن ارج, نمبر 2 راوی حسین بن صبا. یہ 2 راوی ہیں, میں کہتا ہوں یہ مجہول ہیں. اسماء و رجال کی کتب میں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کی ثقافت ثابت کی جائے. صرف اتنا کہہ دینے سے کہ فلاں نے کہہ دیا کہ یہ روایت جید ہے, اس سے ثابت نہیں ہوتا. مولانا سرفراز صاحب کی کتابیں شاہد ہے اس بات کی کہ انہوں نے یہ خود بتایا کہ اس طرح کہہ دینے سے بات نہیں بنتی کہ فلاں نے کہہ دیا یہ روایت صحیح ہے تو ہم مان لیں, جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ دلائل کے ساتھ راوی کا ذوف بتا رہا ہو, پھر اس کی بات ماننی چاہیے. تیسری روایت جو پڑھا کہ جو جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن مجھ پر جو ہے درود پڑھا کرو, بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے, پڑھنا چاہیے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس روایت کے بارے میں جو ارم تو آپ نے پڑھا ہے, اسی نقطے کو لے کر علامہ ہاشم سندھی نے نسائی شریف جو ترتیب دی اس کا مختصر حاشیہ لکھا, اس کے بارے میں تشریح فرمائی ہے علامہ ہاشم سندھی کی جو کتاب ہے نسائی پر جو حاشیہ ہے, اس کے اندر انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اس سے مراد ارمتو جو فرمایا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر 2 سوالات کیے گئے. ایک تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا, دوسرا سوال اس کے مقابلے میں صحابہ نے سوال کر دی کیا آپ کا جسم سلامت ہوگا. تو یہ جو سوال تھا یہ زیادہ خطرناک تھا. فی الفول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا اور دوسرے سوال کو کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیا. علامہ ہاشم سندھی اس روایت کے بارے میں یہ لکھتے ہیں. نمبر 3 پہنچانا. الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں نبی علیہ السلام تک درود پہنچتا ہے, لیکن پہنچایا جاتا ہے. اور یہ پہنچنا کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص نماز میں وَإِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ جب کہتا ہے تو تمام صالحین تک یہ جو دعا ہے یہ پہنچ جاتی ہے. اب اس پہنچانے کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ پر چھوڑ دیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کو پہنچانے کی, لیکن ہم کہتے ہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ جناب اس کی کیفیت یہ ہے ایسی اس طرح نہیں ہے. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ پہنچتا ہے لیکن اس کی کیفیت اللہ کہاں پہنچتا ہے سنیں نا ذرا, حوالہ بولتے ہیں نا کہاں پہنچتا ہے کیسے اس کی بھائی دلیل. میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب نماز میں بندہ یہ وَإِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ پڑھتا ہے تو یہ جو دعا ہے یہ سارے صالحین سب مسلمانوں تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب قبر مبارک میں فرشتہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے اور نام بنام عرض کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کیفیت مجہول ہے, کیفیت اللہ پر چھوڑ دی جائے, پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تینوں روایات یہ مانا جا سکتا ہے کہ قبر میں پہنچتا ہے جی, یعنی یہ مانا جا سکتا ہے کہ قبر میں پہنچتا ہے. بھائی میں عرض کر رہا ہوں پہنچتا ہے, پہنچنے کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں کیونکہ یہ برزخی معاملہ ہے. برزخی معاملات کو آپ دنیاوی معاملات پر قیاس کریں گے اب آپ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بات ہے, اب یہ تینوں باتوں میں تینوں روایات پر جو میں نے بات کیا اس پر یہ بات کریں. جی میرا پہلے بات کچھ کافی آپ نے کر لی ہے, کچھ انہوں نے کر لی ہے. اس بات کو بات پوری ہو گئی نا, میں اس کا جواب تو سن لینا. اس واسطے کہ انہوں نے اعتراض کیا اس کا جواب سن لینا. ہاں وہ نہیں وہ سنا دیں, چلو پہلا ہو رہا ہے 2 سال انہوں نے مانگی ہے کہ ثابت کر دیں بس. ہاں اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کر دیں اور یہ کتابوں سے ہٹ کے جو عام فہم ہے نا, اگر 1-2 سوالات کسی دیر میں تو پھر کسی کو سوال کا بھی موقع دیا اگر کسی نے کرنا. پہلے جواب لیں. بول رہے رہے تھے سوال کے کم سے کم ٹھیک ہے ہم دو ایسے رہ رہے ہیں. ہاں جناب ضرور دیں گے موقع انشاءاللہ. انہوں نے سوالوں جواب دے لیں. اور ذرا مہربانی فرمائیں ذرا پوری پوائنٹ ذرا یار جو مقصد بات ہے نا وہ کریں. آپ اردو میں بھی شک بیان کرتے ہیں, آپ کوئی ایسی بات نہیں. مجھے پتہ ہے کوئی ایسی بات نہیں, کوئی بات ہے, شرم جائز ہے. شرم جائز ہے. ہاں جائز ادھر سے رسول کریم. آخری بات جو انہوں نے کہی وہ سب کے ذہن میں ہوگی کہ کس طرح پہنچتا ہے.
यार सनद मांगी थी सनद मांगी है, सनद छोड़ी है, उसकी सलाह में तो मैं क्या सनद बयान करें इन बातों की यार ये सब गवाह बैठे हैं, ठीक है, जिंदा है सब मुर्दे। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह नक्सल के दर्जात हैं, यार चुप पहली बात को पहले ले आप आखिरी बात को पहले ला रहे हैं, अभी तरतीब छोड़े तरतीब बात है। आप बात तीनों रवायतों की इन्होंने सनद मांगी, बात सनद पेश करें, बाकी बात पहुंच जाता है। मैंने आपके मुताबिक के मुताबिक रिवायत पर जिरा की है, उसका जवाब दे दें बस खत्म करें बात को, इसको बंद करें आप। ये यहाँ लिख लें इनके नाम जो आप चलो यार बस भी कर दियो, साल लो नाम लिख लें, अगर जवाब देना हो तो उसका तरीका जनाब ये होता है कि आप नाम लिख लें, उसके बाद फिर बितरतीब आप शुरू करें। कहाँ दिल पे लिख ले, कागज पे लिख ले? कागज पे लिखना है जनाब। वो कागज में नसीहत फरमा ठीक है, मैंने मैंने पहले गुजारिश की ये जो है ना, आप दीनी माहौल में बैठे, इन्होंने 3 सवाल किए ना, उस मेरी बात सही सुन लें। सनद मेरी बात सुन लें, वो सनद का जवाब बाद में दें, मेरी बात सुन लें माजरत के साथ। आप लोगों ने शुरू में कहा, मैंने भी कहा, गुजारिश की, आपने भी कहा है कि हम भाई हैं, आपस में मिलकर बैठे हैं, लेकिन हम माशाल्लाह सुनकर सूर के सारी और जो तर्जिया गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है दोनों तरफ से। ठीक है, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि ये बात गलत है। ठीक है, खिताब उधर भी होना चाहिए। मैंने तो कहा है, दोनों तरफ से, मैंने दोनों तरफ से कहा है। नहीं, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, दोनों मैंने दोनों तरफ से कहा है। बिल्कुल ठीक, अच्छी तो मैं दोनों तरफ से सुन रहा हूँ। चलो जी, जवाब देने दें। और ये चीज गलत है, इसको आप मुस्तर करें, हाँ। उसके बाद बाइंड अप करें। आपने कहा कि आप दिल पे लिखें या कागज पे लिखें, ये भी तंज है, ये भी इसको भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी तंज किया है, मैं तंज किया चाहिए ना। आपने बहुत अच्छा किया ना। जिससे याद हो अच्छा जी, चले सुन ले, वक्त जाया ना कर। काफी टाइम मिलेगा सर ठीक, तुसी साथ ठीक मान दे। ठीक कह रहे हो जी, मान लो मैं एडमिट कर रहे हैं। कासिम साहब बस करो, उन्हें टाइम काफी मिल गया, सोचने का जवाब रसूल करीम। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो सवाल किए हैं उसके जवाब सुन लें, ठीक है। एक बात इन्होंने की कि वो उस पहुंचने की कैफियत मजबूर है, ये बात में नहीं, अगर सारी बातें आप छोड़ छोड़ दें, दें, आप सारी बातें छोड़ दें, आखिरी बात में जवाब दें और खत्म करें। बस कर लें, टाइम थोड़ा है, आप बस यार छोड़ दें यार, करने से यार नहीं ये तीनों सवाल रवायतों की नहीं सनद बस खत्म ये सवाल नहीं किया इन्होंने, वो बाद में की है, छोड़ दें इसको। बाद किया में है ना। ये कोई यार पाबंदी छोड़ है कि दें। बाद वाले का पहले जवाब नहीं दे नहीं, कोई सकते। पाबंदी नहीं भाई, कोई मैंने पाबंदी है ना। चलो तुसी चले जाओ, घंटा ला लेना तो भाई सुन लो हुन बता। नहीं देखो ना बेतरतीब रहना। हाँ जी तरतीब नाल सुन लो हुन, वक्त जाया ना करो ना दा। टू दी पॉइंट गल होई ते फिर मजा भी आएगा। टू दी पॉइंट ही तकरीर करना तो उसी से शायद फारूक बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। तुसी में बिजनेस है, शुक्र है अल्लाह दा। बिजनेस करना सी, तुसी तो रहनी परेशानी उठाई। नहीं परेशानी नहीं है, ये खिदमत है, टेंशन ना लो, बहुत खिदमत। तुसी हुन सुकून लो, ताड़े गॉड भी बात करने दे आज से ही आप ना बोले यार, आपको नहीं पता है। पानी पियोगे सर, पानी पियोगे, आप खामोशी से पानी पिया जा इन्होंने पहला एतराज ये किया था कि जो अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम की रवायत है उसमें रावी अल अरज़क बिन अली आता है, इसकी सिकाहत मुझे बयान कर दे, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। ये एतराज किया था जी। तकरीब तहजीब अब हमारे पास नहीं है क्योंकि हम भी ज्यादा किताबें नहीं लेकर आए। अभी मैं कोई बात जी तो जिसके इबारत लिख दो ना। भी गुफ्तगू कर रहा है जी कोई बात नहीं, आप पानी कहेंगे वो कोई ऐसा मतलब नहीं, वो बात देखें। अगर टाइम है तो मोटरसाइकिल पे जाके ले नहीं 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 आते नहीं एंटी कोई मसला नहीं, बस नोट करवा दो तहजीब तहजीब में अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी सिकाहत बयान की है, इसकी सिकाहत बयान की है, लिखे एक का जवाब हो गया, एक रिवायत का जवाब हो गया। किसकी सिकाहत बयान की है? अरज़क बिन अली की। ठीक है जी, एक सवाल का जवाब हो गया। अजरक बिन अली, ऐसे तो नाम है इसका जी। नहीं वो फासला है ना, उधर जाते हैं। अच्छा चलो ठीक ये बड़ा प्यारा नहीं नहीं समझ फर्क पड़ जाता है यार, अभी यार जवाब में वक्त लगा भाई। ये तारिक भाई की बात गलत है। अब हमारे से बात करें दोनों तरफ तंज की बात नहीं है भाई, मेरी बात सुने। आपकी बात नाम याद पता कि सही नाम है है भाई, आप
इनको रावी के नाम की बात करें, इनको एराब नहीं आता, मैं गलती निकालता हूँ उनकी, बताऊँ एराब नहीं आता इनको, आप कैसी बात कर रहे हैं, रावी की बात कर रहे हैं? अरे भाई अल्लाह के वली कैसी बात कर रहे हो? तंज हमारा करे तो फौरन इतराज, आपका कोई इतराज नहीं। इसी माहौल से बचना चाह रहे थे जो पैदा हो रहे हैं। आपकी बात मैं करूँ, आपने हमारे साथ तंज का आपने, उन्होंने किया तंज नहीं कह रहा, उन्होंने कहा रावी का नाम गलत किया, मैं एराब गलत करता, तुमने गलत एराब हमारी हमारी कोशिश होगी इधर से तंज ना हो, मैं आपकी बात फॉलो करता हूँ। मैंने कहा मैं दोनों तरफ से, मैंने दोनों तरफ मैं आपकी बात पे जो है वो चलो दूसरा हम तंज नहीं करेंगे। दूसरा नेक्स्ट और ये अपने वाले हैं, इसके बाद गुफ्तगू नहीं होगी, फिर कोई सवाल का पूछना पूछे, इसके बाद ये गुफ्तगू नहीं होगी किताबी। छुट्टी कर लें। अच्छा जी सुन लें, ये मिरकात मशहूर किताब है, मिशकात शरीफ की शरह, लिखने वाला अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल कारी, जिसे कहते हैं मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह, हनफी हैं, देवबंदी नहीं है। अच्छा जी, ये हदीस नकल की इन्होंने ऊपर कि सलात पढ़ा करो, सलात पढ़ा करो, जुम्मे वाले दिन सलात पढ़ा करो। तो फिर इसकी शरह में लिखते हैं इशारतुन, ये इशारा है, फी ही इशारतुन, इसमें इशारा है, इला किस चीज की तरफ, अन्नल अर्जा, कि ये जो सलाम पेश होता है, सलात पेश होता है, अला मजमूइर रूही वल जसद, रूह और जिस्म दोनों पर पेश होता है, अला मजमूइर रूही वल जसद। भाई सवाल के अंदर रहे, मैंने दूसरा सवाल ये नहीं किया था, दूसरा सवाल मैंने किया था कि वो जो रिवायत आपने पढ़ी मन सल्ला लिया इंदा कबरी, उसमें 2 रावी मजबूर हैं, मैंने कहा था उसकी सकाहत बयान करें, साबित करें, मैंने ये सवाल किया, उसका आप बयान करें ना। आपने 3 सवाल किए थे, दो के जवाब हो गए, दूसरा तो करके आप तीसरे पे आने लगे हैं ना, वो तो जवाब ही नहीं आया। एक रह गया, चले 2 का आ गया, एक 2 रह गए भाई, 2 रह गए, 2 के हो गए, किस तरह हुए? एक का हुआ, एक का पहले मन सल्ला लिया इंदा कबरी के आपने 2 रावी की सकाहत बयान कर दी, क्यों जी? आप बताएं साहब। कर दी उन्होंने, 2 रावियों पर मैंने जरा की, उसकी सकाहत इन्होंने बयान की है, यही रह गया ना सवाल, इसके अलावा कौन सा? बस यही है ना, तो इस पर आप बयान करिए। रिवायतें 3 है, मैंने तीनों पर बात की थी ना, वो जरूरियात दीन में से है कि जो आपने तीसरे नंबर पर सवाल किया, मैं पहले नंबर पर उसका जवाब नहीं दे सकता, फजूल बहस आप ले बैठे तो वो कर रहे हैं ना फजूल बहस, ना करें वो कह रहे हैं 3 रिवायतों की जो है ना, वो 3 रिवायतों। अच्छा ठीक है यार, इस पर बात करें, चलो इस पर बात नहीं करें, वाला है जवाब दे दिया के तौर पे है, ठीक है, नहीं तो बाद में देने की कोई ऐसी बात नहीं, कोई काम को मैंने देखे इस बात बयान हुई, चल कर रहे हो, कल जारी है। मेरे भाई ने ये कहा कि इसकी सकाहत बयान करें। एक ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता ये है कि मुहद्दिसीन की राय का एतबार किया जाता है। मुहद्दिस अगर किसी रवायत को सही जय्यत कह दे, उसके अंदर रावी मजहूल आ जाए, उसके अंदर रावी ज़ईफ आ जाए, उस हदीस को सही और जय्यत माना जाएगा। और मुहद्दिस किसी रवायत को ज़ईफ कह दे, उसके रावी सही हो, उसको ज़ईफ माना जाएगा। ज़ाब्ता है कि मुहद्दिसीन की राय को माना जाएगा, माहिरीन फन की राय को माना जाएगा कि इस हदीस के बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, इस हदीस के बारे में माहिरीन क्या कहते हैं। उन्होंने तो किसी माहिर का हवाला नहीं दिया ना, मैंने माहिरीन खातमातुल मुहद्दिसीन इब्ने हजर अस्कलानी का हवाला दिया था कि उन्होंने कहा है बिसनदिन जय्यदिन, के जय्यद सनद के साथ ये रवायत किया है, मन सल्ला अलैहि इंदा कबरी समेतहु, मन सल्ला अलैहि नायन बुल्लिगतहु, ये उन्होंने रवायत किया है जय्यद सनद के साथ। इसका जवाब हो गया। बाकी रही कौन सी किताब है उसका भी हवाला, क्योंकि अभी हम भी सारी किताबें नहीं लेकर आए, जिस तरह वो नहीं लेकर आए, हमने कब क्या हमने सारी किताबें लेकर आए, तहजीब तहजीब नहीं लेकर आए। अगर होता इसी मजलिस में हम उनको दिखाते और उनकी तौबा हम जो है ना वो उनसे तौबा करवाते। उन्होंने कहा मैं इस बात को मानूंगा, और अगली मजलिस आप रखें जिसमें मैं अबुल जहम की अल-अरज़क बिन अली की तौसीक बयान करूंगा और खड़े होकर ऐलान करेंगे कि मैं इस मसले को मान गया। मैंने तो पहले कहा था कि आप इस जो किताबें देकर मैं कहता ये रंगलाल है, ये सुन ले अगली मजलिस का उन्होंने बोला है यहाँ पे ये क्लोज कर दें, तो इसमें एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट आप एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज नेक्स्ट मजलिस का कोई भी टाइम करेक्ट कर लें, किताबें एक्शन साहब भी ले आएंगे, आप भी जितनी दिल किया ले आइएगा, कोई टाइम आप तय कर लें, सब साथी उसमें यहाँ पे इसमें कोई
बात प्रॉपर नहीं हुई यहाँ। मैंने तो ये पहले कहा था कि नहीं, इसको आप ये देखिए, बात तो बराबर हो गई, ऐसा नहीं इस पर आप मना नहीं है, में वो यार ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ। ये देखिए अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक और रवायत के बारे में इसकी तस्हीह की है। वो कहते हैं वरवा अबू दाऊद भी सनदिन सहीह। ये बार बार कहना ना ये बात सही है, ये सही है, ये इसको आप छोड़ दे, वही बात रिपीट हो रही है बार बार। मैंने कहा था कि इसको वाइड अप कर दे, मुझे वही था कि 10 मिनट के बाद भी वही जवाब होगा आपका। इसको वाइड अप कर दे जैसे इनकी तरफ से हम ये जवाब सुन रहे हैं जी, अब इनका जवाब लास्ट में बात करूं मुख्तसर 5 मिनट से ज्यादा नहीं कैसे अगर आप नया सवाल करेंगे आवाज आपने किया, इख्तिताम मुझे करने दी। अगर आप नई बात करेंगे तो मैं उसका मैंने कायदा नहीं बयान किया, मैं तो नई बात नहीं फिर करें। नई बात इसी के तरह ये तो बात हो रही है, मैं इसी के अंदर रहूंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है? नहीं इससे जड़ी गुफ्तगू की दे नहीं करांगा जो भी इन्होंने गुफ्तगू की इस तो बाहर नहीं जाना चाहिए। कौन साबित करेगा, फैसला करेगा कि वो गुफ्तगू के अंदर ही हो? ये तुसी खुद देख लेना, दिल मन का अच्छा यार मेरी बात सुनो। पहली बात ये है, इन्होंने कहा ये कायदा कानून है कि कोई मुहद्दिस जो है वो जब किसी रिवायत के बारे में कह दे जय्यदुन या सही हूं तो वो मानी जानी चाहिए। ऐसी बात ये किसी कायदे कानून में नहीं लिखी, किसी उसूल हदीस में ऐसी बात नहीं लिखी। अब सुनिए, एक शख्स कहता है कि ये फलां रिवायत जय्यद है या सही है, दूसरा मुहद्दिस जो है वो उसमें से किसी रावी पर जरा कर देता है और रावी जरा सही होती है, तो फिर किसकी मानी जाए? जिसने जरा की है जो सही साबित होगी उसकी मानी जानी चाहिए। और इसकी मिसाल मैं देता हूँ, मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने अहसनुल कलाम किताब लिखी है मसला फातिहा खल्फुल इमाम में। उसके अंदर गैर मुकल्लिदीन ने एक रवायत बयान की है जिससे ये साबित होता है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। उसके अंदर एक रावी है नाफे बिन महमूद, वो रावी है। तो मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने उस पर जरा की कि ये रावी मजहूल है। तो अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब जो गैर मुकल्लिद आलिम है, उन्होंने अपने कवायद और ज़वाबत से एक दो मुहद्दिस के कवायद और ज़वाबत से उसको साबित करने की कोशिश की है कि जब दो मुहद्दिसिन किसी रावी से रिवायत कर लें तो कायदा है कि जनाब उसको सिक्का मान लिया जाता है। तो शेख सरफराज साहब मरहूम ने उस कायदे को रद्द किया है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह करीम ने फिर इसी किताब के अंदर लिखा है, अल्लाह करीम ने हमें हरगिज इस बात का मुकल्लफ नहीं ठहराया कि हम मजहूल रावियों से अपना दीन अखज करते फिरें। तो सबसे पहले देखना है, एक शख्स ने सनद बयान कर दी, एक शख्स ने सनद के अंदर जरा एक शख्स ने सनद में वो जरा कर दी, उसकी बात मानी चाहिए कि उसकी जरा सही है। और फिर तकरीबन जमहूर मुहद्दिसीन ने इस रिवायत पर जरा की है, कुल्ली तौर पर भी जरा की है इस रिवायत पर, मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजू करार दिया है मुहद्दिसीन ने। तो एक आप बता दें। हाँ, सबसे पहले अल्लामा उकेली की है किताबुल ज़ुअफ़ा, ठीक है? इसके अल्लामा जी उसमें अच्छा अल्लामा ज़हबी, सुने जरा, अल्लामा ज़हबी ने अपनी किताब अपना किताब कैसी है, फिर वही बात सुनिए, अब बात सुनिए, जवाब उनके सवाल जो आपने कहा है वो दलाइल दे रहे हैं। आपने अल्लामा सयूती का तज़किरा किया, यही अल्लामा सयूती हैं कि जब वक्त पड़ता है तो मौलाना सरफराज खान सफदर साहब फरमाते हैं कि ये तो ठीक है ना, रहीमहुल्लाह, एक मिनट यार, तो यही फरमाते हैं कि अल्लामा सयूती तो ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी नजरिए के इसबाब में जाली रिवायत भी ले आते हैं। ये तो हातिबुल लैल है, यानी उनकी फटियां फेर देते हैं। और यहाँ आप जो है वो उस नजरिए को ये उनकी कुतुब के अंदर जितनी अकायद की किताबें लिखी। अच्छा, नंबर 1 अल्लामा सयूती का अपना नजरिया जरा आप नोट कर लें तो बेहतर है। उनका अपना नजरिया तो ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, वो तसर्रुफ भी करते हैं, मुतवस्सिलीन की मदद भी करते हैं, ये भी नजरिया है। तो ये सारे नजरियात अब जब एक शख्स को आप हवाले में नोट कर रहे हैं तो फिर उसका पूरा नजरिया देखा जाएगा कि उसका पूरा नजरिया क्या है, ठीक है? तो मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने उस रिवायत पर जरा की है, उस कुल्ली तौर पर भी उस सनद को ज़ईफ और मौजू करार दिया और फिर वक्तन फवक्तन उसमें रावीन पर भी जरा की है। अब मेरा ख्याल है अब बस नहीं जी, इसका जवाब फिर उधर से सवाल उठेंगे, इस बात का जवाब
ठीक हो गया। बस जवाब हो आखिरी हक किसका है, आखिरी खत्म कर हाँ ये बता ये जवाब दे मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं फिर कोई नए सवाल सामने आएंगे इधर से, फिर ये जवाब बाद में देंगे। पढ़ाएंगे नमाज। आखिरी ये तो फिर इन दोनों में से आखिरी हक किसका है कि वो आखिरी बात करे, ये आप बता सवाल बस मैं भी कोई नई बात नहीं करूंगा, ठीक है? मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। अभी तक दीजिए। बात निकला है। अभी चलिए, मैं बात खत्म करता। देखिए मैंने जो गुफ्तगू की है, जो इन्होंने कायदा बयान किया, मैंने उस कायदे का रद्द किया और कुछ बातें की उसका हैं। जवाब भी आप नहीं ये दिया। देख लें, ये जवाब दे दें। मैं विड्रॉ करूंगा, हो जाऊंगा, मैं नहीं आगे बोलूंगा। ये जवाब देते हैं। अब बाकी आप लोगों पर छोड़ा कि ये जवाब इनका मेरे जो है उसके मुताबिक है या नहीं। आप सोचिए। सवाल दोबारा दोहरा दें एक दफा। ठीक है, मैंने दोबारा से अर्ज की कि मैंने 2 रावीन पर जरा की है, और जब ये कायदा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनाब इसको आके बंद करके तस्लीम कर लिया कि फलां मुहद्दिस ने ये कहा हो कि जनाब ये रिवायत सही है तो बाकी सब ने आके बंद करके मान लिया। ऐसा नहीं है। बल्कि दूसरा मुहद्दिस जो है वो अगर दलाइल की बुनियाद पर, दूसरा मुहद्दिस दलाइल की बुनियाद पर किसी रावी पर जरा कर दे उसी जय्यद कहलाने वाली रिवायत पर, तो जब देखा जाए कि वो दलाइल ठीक है और वाकईतन ऐसा है तो फिर उसकी बात तस्लीम की वो जानी रावी चाहिए। के नाम बता दें जिन पर जरा। मैंने नंबर 1 रावी का बयान किया कि अब्दुर्रहमान बिन आरज, ये मनसला लिया कबरी जो मौलाना सरफराज खान सफदर साहब मरहूम ने रिवायत पेश की, उसके अंदर एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन आरज, नंबर 1। नंबर 2 अल हुसैन बिन सबा, ये 2 रावी हैं, ये मजहूल हैं और अस्मा और रिजाल में इनका कहीं अता पता नहीं है, इनकी सकाहत नहीं है। उनकी जब सकाहत साबित हो जाएगी तो रिवायत भी साबित हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है इसको आप बात को यही खत्म कर दिया इसको, बस इसी का ही मेरा गलत जवाब क्योंकि मेरा भी है ना, मैंने आपको बात में बता रहा हूँ कि इसी का जवाब। इसको जरा इसी का जवाब इसी का जवाब है। पहले जो उन्होंने ज़ाब्ता बयान किया जी, शेख साहब ने फलां लिखा है कि मजहूल रावियों के से रवायत लेने के पाबंद नहीं है, ठीक है ना? पहले उन्होंने जो बात की है, तो मेरे भाई ये उन्होंने इनकारी जवाब दिया है कि जिस तरह उलमा अहले हदीस के यहाँ जहालत नुकसानदेह है, अपने उसूल की किताब नूरुल अनवार तो उठा के भाई देखें। कायदा बयान हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात सुन ले। कायदा कानून बयान हुआ। इनकारी जवाब है, इनकारी जवाब है। सुन लो पूरी बात तो सुन लो, इनकारी जवाब उनको दिया है। इनकारी जवाब नहीं देते मतलब कि मेरी बात, इनकारी जवाब नहीं देते कि यहाँ सुफियान अन से रवायत कर रहा है इब्ने खुज़ैमा में तो वो रवायत ज़ईफ है, तो क्या आपके यहाँ भी सुफियान जब अन से रवायत करे तो ज़ईफ होता है? तो इसको तो उलमा अहले सुन्नत देवबंदी नहीं खलते मबस ना करें, मसला रफा आप भी इधर नहीं होगा यहाँ। मबस ना करें, मसला रफा इधर उन्होंने इनकारी बाकी नूरुल अनवार उठा के देखिए आप। हमारे यहाँ खैरुल कुरून की जहालत नुकसानदेह नहीं है, हमारे यहाँ तो ये भी नुकसानदेह नहीं है। कोई कहते ये रवायत ज़ईफ है, हमारे यहाँ तो इससे भी रवायत ज़ईफ नहीं होती। कोई कहते ये रवायत मुनकर है, हमारे यहाँ तो इससे भी रवायत मुनकर नहीं होती। जब तक सबब ज़ौफ़ ना बतलाया जावे और ये ना बतलाया जाए जब तक कि आपके मेरी बात अकीदे के सुन ले, मुताबिक हो। मेरी बात सुन ले। ये उसकी बात है। मन घड़ी रिवायत को भी आप बता लेंगे। ये अकीदा ईमान गलत है जो आपने बयान किया। हजरत आपने कहा कि मजहूल का वो बता रहे हैं कि मजहूल कौन सा आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, आप बैठ आप जाओ। बोलते हैं ये जवाब देते हैं यार आपस में निज़ा वाली सूरत है। सवाल का जवाब नहीं है वैसे, इनको फिर आप कहते हैं कि आप बोलते हैं। समझाइए। ये सवाल का जवाब नहीं है। मजहूल की बात अगर मैंने आपको एक मिनट जरा, मजहूल- मैंने आपको 10 बजे का टाइम दिया था, 10 बज चुके हैं। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आखिरी बात आखिरी बात नहीं, खत्म होती है। सिर्फ सवाल का जवाब देना हो जाती है। नहीं इसका टाइमिंग 15 बंदे नारे मारन ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਪਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਰਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਰਾ ਬਚਿਆ, ਨਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ? हमारे साथी में ये नहीं तरीका होता बहस का। हमारे साथ में ये सबसे पहले अखलाकी तौर पे इन्होंने गलत किया है। अखलाकी तौर पे जो है ना, वो बैसा अखलाकी तौर पे आपने ये गलत काम किया है। आप 50 बंदे वो इकट्ठे करके ले आए तो क्या फायदा होगा हमें? सुनने वालों को क्या फायदा मिलेगा? अच्छा भाई आपने जब कहा था कि 4-5 बंदे होंगे, आप बंदे गिनले ਗੱਲ नहीं। हम हाजिर होंगे मेरी बात उनके जो सवाल हो तो जवाब जवाब तो सुन लिया जी, जो आप देना चाह रहे हैं या दे सकते हैं नहीं दे सकते वो सबने जज कर लिया मेरी है, बात इसलिए ये शोर उठा है। एक मिनट, ये शोर उठने की वजह ये है कि हमारी तरफ से उठा है। गलत बात है ये।
हम अपना मुनाजर ले आते, मैं तो मुनाजर भी नहीं हूँ, जवाब उसका जवाब दे रहे, जवाब देते देते आप मुनाजरीन से क्या बात करेंगे? बड़ी बात आप मुनाजरीन से क्या बात करेंगे? आप सुन्ना के खातिम से बात नहीं कर सकते, आप तो मुनाजरीन से इसलिए नहीं कर सकते, ये आलिम नहीं है, बड़ी बहुत गलत बात की आपने। आप उसूल नहीं इसको बंद मेरी बात सुना ना, कौन से आपके मुताबिक बंद नहीं है जी, ये बन रही है, क्यों बन रही है? आप उधर बैठ, नहीं इसको बंद करें। हवाला दे रहे हैं कि आप- अच्छा आप उधर जाके बैठ जाए। किसने हक दिया है? अच्छा यार उधर बैठ जाए। नहीं, क्यों नहीं हुआ? मेजबान खराब कर रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? मेजबान की एडी परेशानी नहीं, बंद कर इसको। जिंदगी से पहली बारी बनी। नहीं बंद करें इसको। आप जाएं यार, नहीं इसको बंद करें, ये आप बंद कर यार। आप ज्यादा ये फिजूल गाल नहीं करनी, नहीं क्यों नहीं करनी फिजूल? बस बैठ जाओ। मेरे नाल नहीं गाल करनी, बैठ। बस करो यार, बस करो। आलम लेके ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਘਰ। जी, ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ